اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایمان بھی لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان پر بھی ایمان لائے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ہم نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, حق بات کو تسلیم کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں, حلال کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو, ایسے عمل کرنے والے بندوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں, عبادت کی طرف قبول کرتے ہیں. جب اللہ کی قبولیت ہوتی ہے, جب اللہ اس پر ہدایت دیتے ہیں تو پھر بندے اللہ کے رضا کے کام کرنے لگتے ہیں. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بن جاتا, پھر اللہ جل جلالہ و من والو اس کو اپنے مخلوق کے لیے بھی قبول کر لیتے ہیں. اب یہ مخلوق کے لیے قبول کرنا کیا ہے؟ مخلوق کے لیے قبول کرنا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے اسے ذریعہ اسباب بنا دیتے ہیں کہ تم میرے فلاں بندے کی مدد کرو, تم ایسے بیماروں کی مدد کرو, تم مجبور بے سہارا لوگوں کے سہارا بنو, ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ جل جلالہ امن والہ ہم سے ان کاموں کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. جب بندہ اس کاموں کے اندر لگتا ہے تو اس کا لطف اللہ اس کے اندر دے دیتے ہیں. تو جو لطف آتا ہے نا وہ اس بات کا آتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی, اس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں. اللہ کسی کی مدد کے لیے مجھے مقرر کرے اور مجھے قبول کرے, یہ اللہ کا احسان ہے, اس کا لطف اللہ دیتے ہیں. ایک عجیب سی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اسٹیٹ تلنگانہ اور سٹی حیدرآباد کے اندر ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور یہ کام کرنا بھی کس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے, کیونکہ آپ کی فکر تھی غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, بے سہارا لوگوں کے لیے, بیواؤں کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے. آپ کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرو گے, اللہ جل جلالہ امن والہ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے گناہوں کو اللہ معاف بھی کرتے ہیں, اتنی نیکیوں کو اعمال میں لکھ بھی دیتے ہیں. اتنا بڑا عظیم عمل ہے. اور آج جو 12 ربیع الاول کی عنوان پر ہم سب کا یہاں پر جو بیٹھنا ہوا, جو فکر ہو رہی ہے, اس کی نسبت ہی یہی ہے کہ ہم ان کو بھی کھانا کھلائیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھلانے والے عمل کو بے انتہا پسند کرتے ہیں. یہ عمل رکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں رکتا کہ ان کے دل میں عشق ہے, محبت ہے, ان کو کھلا کر خوشی ملتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ولادت کی خوشی میں جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, کہ ہمارے نبی کو ہم کو دے کر اللہ نے احسان فرمایا کہ اتنے پیارے نبی, اتنے اعلیٰ نبی, اتنے اونچے نبی, نبیوں کے سلطان, نبیوں کے وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کے موقع پہ عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے شان والی بات ہے, اعزاز والی بات ہے, بہت ہی شرفیت والی بات ہے, احسان والی بات بھی ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ ہمیں اتنا بہترین موقع عنایت فرمایا. بہت ساری دیگیں چڑھتی ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ان بھائی ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. روڈ پر جانے والے, بازاروں پہ چلنے پھرنے والے, یہ لوگ تو اس سے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن وہ حضرات جو گھروں میں رہتے ہیں, جو بیمار رہتے ہیں, جو پردہ نشین ہماری بہنیں جو بیوائیں ہیں, جو معصوم بچے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی, جو ہماری بہنیں جو بیوہ ہو چکی ہیں, ان کے معصوم یتیم بچے ہیں,
ان کے جو شوہر تھے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے نا. ہر ایک مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے. تو اس نسبت سے وہ ہمارے اپنے ہوئے. اپنوں تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کھلاتے ہیں ان سے بھی، اور جو کھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے بھی، اور جو حضرات اپنے گھروں میں کھلاتے ہیں ان سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ پورے حضرات اس ٹرسٹ کے اندر اپنی جو رقم ہو سکتا ہے اپنے جانب سے جمع کریں، تاکہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دن کے اندر ہمارا کوئی بھی افراد، بھائی بہن، بیمار، یتیم، بے سہارا لوگ بھوکے نہ رہے. وہ بھی اس دن انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پیدائش کے ان کو بھی انشاءاللہ کھانا نصیب ہو، ان تک بھی انشاءاللہ راشن تقسیم کیا جائے. جو حضرات اس کا جذبہ رکھتے ہیں اور جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹرسٹ کے اندر جو ہے اپنی رقم کو جمع کرا سکتے ہیں. اور جو حضرات راشن کی شکل میں بھی اگر اپنے ان بیوہ، یتیم، بے سہارا، بیمار بھائیوں کے لیے اگر راشن بھی پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی اگر ایک ٹائم کا بھی پہنچانا چاہتا ہے تو قبول ہے. اگر کوئی 2 ٹائم کا پہنچانا چاہتا ہے، 2 ٹائم کا راشن ان کو دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی قبول ہے. اگر کوئی ہمارا بھائی 1 مہینے کے لیے بھی راشن ان تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی قبول ہے. اگر ہمارا کوئی بھائی 1 وقت کا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ رقم بھی اس کے اندر ڈالنا ہے، وہ بھی اللہ کے کرم سے ہمیں قبول ہے. انشاءاللہ اللہ جل جلالہ و من والہ اس کا اجر و انعام انشاءاللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.